یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 تا آیت نمبر 51 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر آپ کو یہ جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلائے جو چکے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور مدین کے لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، پھر میں نے ڈھیل دی ان کافروں کو، پھر پکڑ لیا ان کو، سو میرا انکار کرنا ان کے لیے کیسا رہا۔ سو کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے غارت کر دیا اور وہ لوگ گناہ گار تھے، اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں جو آباد تھے اب بیکار ہو گئے، اور کتنے محل جو پختہ تھے اب نیست و نابود ہو گئے۔ کیا زمین میں چلے پھرے نہیں جو ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، پھر اندھے ہو جاتے ہیں جو دل سینوں میں ہوتے ہیں، اور آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کو ہرگز خلاف کرنے والا نہیں، اور ایک دن آپ کے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہوتا ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی اور وہ لوگ گناہ گار تھے، پھر میں نے ان کو پکڑا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں اور واضح طور پر، پس جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان کو عزت کی روزی دی جائے گی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں میں
کوشش کرتے ہیں ہرانے کے لیے، وہی لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ مذکورہ آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی کہ یہ منکرین آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اور اس جھٹلانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی، اور پچھلے اقوام کے حالات بتائے کہ ان کے پاس بھی اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، لیکن انہیں بھی جھٹلایا گیا تھا، اور مثال دی گئی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، عاد اور سمود نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اصحاب مدین، اور اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو جھٹلایا گیا۔ آپ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے، انہوں نے بھی صبر کیا تھا، آپ بھی صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ حق کے معاملے کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے ان کو جو ڈھیل دی تھی وہ ڈھیل ہماری پوری ہو گئی، حجت پوری ہو گئی، اور پھر ہم نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا، پھر ہمارا انکار کرنا ان کے لیے کیسا رہا، یعنی اس وقت سوا حسرت اور افسوس کے انہیں کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ اور فرمایا کتنی بستیاں ہیں، کتنے علاقے ہیں کہ وہ تباہ اور برباد کر دی گئیں، کہ وہاں کے رہنے والے ظلم و ستم کر رہے تھے، گناہ گار تھے، اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جب کوئی عمارت گرتی ہے تو سب سے پہلے چھت گرتی ہے، پھر اس کے بعد دیواریں گرتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ کنویں کہ جو آباد تھے، لوگ ان سے نفع اٹھاتے تھے، اب وہ بیکار اور ویران پڑے ہیں، اور کتنے محلات تھے جو پختہ تھے، بڑے تھے، اونچے تھے، وہ سب کے سب کھنڈرات کے اندر بدل گئے ہیں۔ یہ فرما کر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ زمین میں کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں، ان کھنڈرات کو اور ان بستیوں کے جو کھنڈرات تھے ان کو دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ اور فرمایا کہ ان کے اگر دل ہوتے یا کان ہوتے تو یہ سنتے اور دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس سے سبق حاصل کرتے، لیکن فرمایا کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کے اندر، جو سینوں کے اندر جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، ظاہری کانوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے ان عبرت کی چیزوں کو دیکھ کر بھی یہ سبق حاصل نہیں کر رہے۔ اور پھر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں کہ وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیوں نہیں واقع ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ ان کی جرت بھی ہے اور انکار ہے کہ وہ عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اور وہ ضرور انہیں اس عذاب کے اندر مبتلا کرے گا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ 1000 برس کے برابر وہ ایک دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن 1000 برس کے برابر۔ اس میں مفسرین نے 2 احتمالات بیان فرمائے ہیں۔ اس سے مراد قیامت کا دن لیا جائے اور اس کا 1000 سال برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک واقعات اور ہیبتناک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا طویل اور دراز محسوس ہوگا جیسے کہ 1000 سال گزر گئے۔ دوسرا فرمایا کہ واقعے میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لیے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہی ہو۔ بعض روایت حدیث میں بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا، میں تم کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا، اس لیے فقراء اغنیاء سے 6 مہینے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس عذاب کی طلب مجھ سے کرتے ہو اور جلدی کرتے ہو، میں وہ عذاب واقع کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں اللہ کے عذابات کو ڈرانے والا اور وہ عذابات کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ وہ عذابات
تمہاری نافرمانی کی صورت میں تم پر آنے والے ہیں۔ سو جو کوئی اس بات کو سن کر ڈر جائے اور وہ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لے تو اللہ اس کی بخشش کر دے گا اور آخرت میں اسے عزت کی روزی اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اس ڈر سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اس ڈر سے اپنے آپ کو نہ بدلیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش میں لگے رہیں تو ایسے ہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے کے حوالے سے، عبرت کے حوالے سے کیا فرمایا گیا کہ زمین میں چل پھر کر سیاحت کر کے کس چیز کا سبق حاصل کیا جائے۔ زمانہ ماضی اور گزشتہ اقوام کے حالات جو قرآن مجید کے اندر فرمائے گئے ہیں، ان کے حالات اور کیفیات کا مشاہدہ کرنا انسان کو عقل اور بصیرت عطا کرنے والا ہے۔ اس سے سبق حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ ان حالات کو تاریخی حوالے سے نہیں بلکہ عبرت اور سبق اور نصیحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر واقعے کے اندر بہت سی نصیحتیں اور عبرت کا سامان موجود ہے۔ ابن ابی حاتم نے کتاب التفکر میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوہے کے جوتے بناؤ اور لوہے کے عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھرو کہ یہ آہنی جوتے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا کہ اس روایت کے اندر یہ مقصد ہے کہ سیر و سیاحت کا مقصد عبرت اور بصیرت اور نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے اگر کوئی شخص کسی جگہ کی سیاحت کرتا ہے اور وہاں پہنچ کر ان چیزوں کے بارے میں کوئی تحقیق کرتا ہے یا معلومات لیتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سیر و سیاحت بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔